اب آ جاتے ہیں انڈیا، افغانستان، اسرائیل، یہ جو ٹرائکا ہے، اور ایک طرف پاکستان ہے ہمارے۔ تو یہ جو پاکستان میں اس وقت حالات ہیں، افغانستان کے ساتھ جو کشیدگی ہے، اس کے اندر آپ ان تین ممالک کو ایک نظر سے دیکھتے ہیں، کیوں؟ اچھا دیکھیں، آپ پاکستان کی، اس سے پہلے کہ ہم اس کویسچن کو ایڈریس کریں، پاکستان کی امپورٹنس کو جاننا بہت ٹھیک ضروری ہے۔ ہے، اور بالکل ایموشنلزم سے ہٹ کے، آپ پچھلے 1400 سال سے اگر اسلامی تاریخ کو دیکھیں، پھر میں دوبارہ ان پولیٹیکل ماڈلز کی طرف آؤں گا اور میں آپ سے سوال کروں گا کہ 1400 سال میں اگر ایک چھوٹا سا بچہ بھی میتھس کا اسٹوڈنٹ ہے، اس کو بتائیں کہ یار کتنے 100 سال مسلمان آپس میں اکٹھے رہے ہیں کسی شیپ اور فارم میں، پولیٹیکلی اکٹھے رہے ہیں، جو بھی شیپ اور فارم وہ وقت کے لحاظ سے چینج ہوتی رہتی ہے، سسٹم چینج ہوتا رہتا ہے، ضروریات وقت کی چینج ہوتی رہتی ہیں، تو آپ کو کہے گا کہ تقریباً 1220 سال ایک سینٹرلائزڈ گورنمنٹ، ایک سینٹرلائزڈ پولیٹیکل اینٹی کا کانسیپٹ رہا ہے۔ تو صرف 180 سال ہمارے ایسے گزرے ہیں کہ مسلمان آپس میں اکٹھے نہیں رہے، ایک وہ جب منگولز آئے تھے، اور دوسرا یہ جو اب آپ ٹائم پیریڈ دیکھ رہے ہیں۔ تو وہ بھی آپ سے، وہ بچہ بھی یہ بات سمجھتا ہے، اور یہ بات وہ کہے گا کہ بھئی ریالٹی یہ ہے کہ یہ جو چھوٹا سا ٹائم پیریڈ ہے یہ گزر جائے گا، اس کے بعد سے مسلمان آپس میں، ان کا نیچرل فارم آف ایگزسٹنس ہی ہے کہ وہ اکٹھے رہتے ہیں۔ تو کسی نہ کسی فارم میں، کسی نہ کسی شیپ میں مسلم دنیا پھر سے یونائٹ ہو جائے گی، لیکن ہمیشہ سے جب مسلم دنیا یونائٹ ہونی ہوتی ہے تو ایک قبیلہ یا ایک ملک یا ایک ریاست اس میں کلیدی کردار ادا کرتی ہے۔ وہ قبیلہ، وہ ریاست یا وہ ملک وہ ہوتا ہے جو نظریہ اسلام کے بہت قریب ہوتا ہے، جو وجود میں ہی اس وقت آتا ہے کہ جب وہ اسلامک ویلیوز کو انہیرنٹ کرتا ہے۔ تو اس سارے کانٹیکسٹ میں وہ ملک جس میں یہ ساری خوبیاں موجود ہیں، جس کے بارے میں اقبال نے فرمایا تھا، کریں گے اہل نظر تازہ بستیاں آباد، میری مراد نہیں سوئے کوفہ و بغداد۔ And I'm not talking about Kufa or Baghdad, I'm talking about a completely new country, a completely new city، ایک بالکل نئی، ایک مارز وجود میں ایک ریاست آئے گی جو کہ ایک نئی اسلام کا کیپٹل بنے گی۔ So the only country in the Muslim world that is created، یہ modern Westphalian system کے اندر the only country that is created in the name of Islam is پاکستان۔ پورا مڈل ایسٹ جتنے ممالک بنے ہیں، کوئی ایتھنسٹی کی بنیاد پہ کاٹا گیا ورلڈ وار 1 کے بعد، کوئی زبان کی بنیاد پہ کاٹا گیا، کوئی فرقے کی بنیاد پہ کاٹا گیا، کوئی آپ کی جو تعصب ہے اس کی بنیاد پہ کاٹا گیا۔ There's only one country in the Muslim world that is created in the name of Islam۔ آپ آج ایرینین سے اگر آپ اسلام نکال دیں، وہ پھر بھی کہیں گے کہ ہم پرشینز ہیں۔ ٹرکس جو ہیں ہمارے بھائی ہیں، ان سے آپ اسلام اگر کہیں، وہ اسلام سے پہلے بھی وہ ٹرکس سے، پاکستان اسلام سے پہلے پاکستانی کچھ نہیں تھا۔ ایبسولوٹلی۔ سو یہ جو ملک ہے، بیکاز آف اٹس فاؤنڈیشن، بیکاز آف اٹس کریشن، بیکاز آف اٹس جیو پالیٹکس، دیکھیں نا، جہاں پہ اکھنڈ بھارت کی سرحد ختم ہوتی ہے نا، وہاں سے گریٹر اسرائیل کی شروع ہوتی ہے، ٹھیک، اور ان کے درمیان میں the only state that is there in between، جو کہ ان کو روکے ہوئے ہے، چاہے ہمیں اس بات کا پتہ ہو یا نہ پتہ ہو، that is پاکستان۔ سو ان the words of، ان کا ایک پرانا جنرل تھا، اس نے سیریا کے اوپر قبضہ کیا، اسرائیل کا جنگ کی، سیریا سے جیت گیا، اور اس وقت پاکستان کا کیپٹل کراچی تھا، تو وہ اس علاقے کے اوپر قبضہ کرنے کے بعد اس نے اسٹیٹمنٹ دیا کہ ہمارا اصل دشمن سیریا نہیں ہے، یہ میں تب تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک یہ حملہ میں کراچی پہ نہیں کرتا۔ ان کا جو پہلا پرائم منسٹر تھا، اس کی اسٹیٹمنٹ 1967 میں جوش کرونیکل میں چھپی، تو اس نے کہا کہ ایک فرینڈز آف عربز ایک ملک ہے جو عربوں کا دوست ہے، اور یہ عربوں سے زیادہ عربوں کا خیر خواہ ہے۔ سو ہمیں اس کا ہمیں اس ملک کو کنٹرول کرنا ہے، چیک میں رکھنا ہے، نظر میں رکھنا ہے، اور اس ملک کو کنٹین کرنے کے لیے اس ملک کے بارڈر پہ ایک ملک موجود ہے جس کا نام ہے بھارت، جو کہ ان سے نفرت کرتے ہیں۔ سو اس کے الفاظ ہیں کہ ہم نے ہر کوورٹ اور اوورٹ مینز کا استعمال کرنا ہے بھارت کو، پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے۔ اور فار دا پاسٹ 70 years، ابھی سے نہیں، پچھلے 70 سالوں سے بھارت کا جو ملک ٹول رہا ہے پاکستان کے اندر کیوس اور ٹرموائل کریٹ کرنے میں، 47 آنورڈز کوئی غیر مسلم ممالک نہیں تھے جنہوں نے پاکستان کی جو ریکگنیشن UN کی ممبرشپ کے اوپر پرابلم کریٹ کی، اٹ واز افغانستان۔ اس کے بعد سے جو پاکستان کا دشمن ہے،
چاہے سوویت یونین اس وقت پاکستان کا انیمی ہو یا بھارت ہو، اس کے ساتھ مل کے یہ لوگ پاکستان کے اندر دہشت گردی کرتے رہے. آزاد پشتونستان اور بلوچستان کی جو تحریکیں ساری انہوں نے چلائیں وہاں سے بیٹھ کے چلیں. کنونشنلی پاکستان کے اوپر جتنے بھی حملے پاکستان نے اس کو سسٹین کیا، پاکستان نے برداشت کیا، پاکستان نے دشمن کے دانت کھٹے کیے، چاہے ابھی مارکا حق بنیان المرصوص ہو یا 65 کی وار ہو. پاکستان کو ہمیشہ نقصان جو ہے مسلمانوں کو 1400 سال میں نقصان ہمیشہ اندر سے دروازے کھولنے والوں سے ہوا ہے، اور یہ ہماری پرابلم ہے. مسلمانوں کا دشمنوں نے اتنا نقصان کبھی نہیں کیا. یہ جو اندر موجود لوگ ہوتے ہیں، چاہے وہ بے وقوف دوست ہوں یا عقل مند دشمن یا اندر کے غدار، یہ ہماری پرابلم رہی ہے. اینڈ بائی ڈیزائن جو بھی ایجنڈا انڈیا کا رہا ہے فار دا پاسٹ 70 ایئرز، ابھی کی بات میں بالکل میں دوبارہ کہوں گا، میں نہیں کہہ رہا، فار دا پاسٹ 70 ایئرز آپ کو جو انڈیا کا ایجنڈا نظر آئے گا، آپ کو جو اسرائیل کا ایجنڈا نظر آئے گا، اسی کے درمیان میں آپ کو ان دونوں ایجنڈاز کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہوا کوئی نہ کوئی افغان نظر آئے گا. اوکے، اچھا، یعنی آپ کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ دہلی سے جو بھی پلاننگ ہوتی ہے اس کی ایگزیکیوشن تھرو کابل ہوتی ہے پاکستان کے لیے. جی میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اسرائیل پوری مسلم ورلڈ کے اندر، کیونکہ دنیا اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کرتی، جی، تو اگر کوئی اسرائیلی آئے کسی ایئرپورٹ کے اوپر تو وہ جب امیگریشن کرواتا ہے، اگر ریکگنائز کر بھی لیں تو وہ امیگریشن کا ٹھپا جب لگواتا ہے تو پتہ ہوتا ہے اسرائیلی ہے. وہیں سے اس ملک کی انٹیلیجنس ایجنسیز اس کو دیکھ لیتی ہیں، مانیٹر کر لیتی ہے. تو انڈیا اور اسرائیل نے آپس میں ایک اگریمنٹ کیا کہ جن مسلم کنٹریز، گلف کنٹریز میں ہم نہیں جا سکتے وہاں پہ انڈینس جائیں گے، اینڈ دے آر گوئنگ ٹو اسپائی آن بہاف آف اسرائیلیز. اور یہ باقاعدہ طور کے اوپر 2006-2008 میں یہ آپ کو آرٹیکلز ملیں گے کہ رو نے لکھے تھے، آرٹیکلز موجود ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے مڈل ایسٹ گلف کنٹریز کے اندر اپنا فٹ پرنٹ انکریز کرنا. اسی وجہ سے یہ چابہار پورٹ جو کنیکٹ کرتی ہے پورے گلف کو، وہاں پہ آپ کو انڈین پریزنس نظر آئے گی، کیونکہ یہ کارڈنل ہے، یہ وہ روٹ ہے جو پوری بے آف پرشیا کے تھرو پورے مڈل ایسٹ کے ساتھ اس کو سنک کرتا ہے. تو اسی طرح انڈینز اگر پاکستان کے اندر آئیں گے تو ظاہر ہے پاکستانیوں کو پتہ ہوگا، ہم وی ہیو اے پالیسی ان پلیس، وی نو ہاؤ ٹو کرٹیل دیم، وی نو کہ انڈینز یہاں پہ کیا کریں گے. تو ان میں کیپیسٹی نہیں ہے، اسرائیلی ویسے ہی نہیں آ سکتے، تو پھر کون سا ملک بچتا ہے؟ لہٰذا دے یوز افغانس، کیونکہ وہ ظاہر ہے ہم انہیں کہتے تھے، سمجھتے ہیں ابھی بھی کہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے مسلمان بھائی ہیں. ہم نے پچھلے کسی سے چھپا ہوا تو نہیں ہے کہ پاکستان نے جو کچھ سیکریفائس کیا افغانیوں کے لیے، جو ہم نے ان کے لیے کیا ہے. سو وہ بیسکلی وہی جو پرانا فارمولا ہے کہ آپ نے اندر سے جو ہے دروازہ کھولنے والے ڈھونڈنے، تو یہ ہمارے ایک طرح سے، اور وہ دروازہ کوئی اتنا مضبوط بھی نہیں ہے بائی دا وے، تو رقم سے بڑا آسانی سے کھل جاتا ہے.